تو قرآن مجید نے خود کہا اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل مل یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے
بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. آئے آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو. تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے. آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا. خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے. فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستوری زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے. آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کا. لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ بھی وہی وقت تھا شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان. شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جمع وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے. اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے. میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے
عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں. بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی، لعنت اس زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی. ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا. اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے. تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر. آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی. چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی. اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے. تیاری کر رہا ہے. امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی. علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے. آخرکار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی. سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گی. ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما. دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا. چھرا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا. انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا. میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا. بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا. پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا. تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا. اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا. کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دوں. تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے. بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا. عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. تم
تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں، ادھر موت آئے گی ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا، مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قطع نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ اکرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارث ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہیں، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا۔ والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا ہو۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا۔ لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا، رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا، ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا، حضور تشریف لے آئے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکے کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے، پھینک کر چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، زخموں سے خون کے پھوارے چوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی، تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا۔ حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں، شرابور ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برفیفتہ ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی۔ میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں
جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو. وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں. اس نے کہا نہ میں نے گالیاں کب نکالی. انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہیں، بس ایک خدا صحیح ہے، وہی احکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا، وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے. آئے آئے کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہیں، اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے، اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا ہے کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک کی کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے. کفر کی یہ عادت ہے، پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے، ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں. اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں ایسی رہ میں گل کی تھی، ایسی کو لڑا لگے بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا، رہ ہی نہیں سکتا کفر پہ. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے، سانو تے ایویں نظرتا ہے. کتنی بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسلات میں پتہ لگے گا، پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں، پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا. میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہے اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا. اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ہے، عورت ذات ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے، خامند بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابیہ، خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جہان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو، اور غلام بھی اس طرح کا.
अबू जहल को मक्के में सिर्फ सुमैया मिलती थी, उसे और कोई ना मिला। इसे ढूंढ कर क्यों लाया? ईमानदार और भी तो थे, इसके बेटे को पकड़ के लाता, इसके खामिन को पकड़ के लाता, खानदान के और लोगों को इस तरीके से क्यों नहीं मारा? इसलिए कि बेटा जवान था, खामिन भी ताकतवर था और लोगों के जानों में जान थी। अबू जहल मक्के का बदमाश था, कहने लगा कमजोर को मारना आसान है, कमजोर को मारना आसान है। सुमैया इस कदर बुढ़ेपा तय कर चुकी थी, गर्दन हिलती थी, जुबान तुतलाती थी, हाथ हरकत करते थे, गर्दन में हाथ पांव में राशा आ चुका था, लेकिन खुदावंद जुल जलाल का दिया हुआ ईमान और नबी का अता करदा कलमा और अल्लाह की तौहीद को सुमैया ने अपनी रगों में ऐसा बसाया था कि जमीन और आसमान हिल सकते हैं, पर सुमैया के ईमान में फर्क नहीं आ सकता। इतना मजबूत ईमान था। अबू जहल सारे मक्के में से ढूंढ के लाया बुढ़िया को। पता चला ये जो कमजोरों को लोग मारा करते हैं, गरीबों को सताया करते हैं, महकूमों पे जुल्म किया करते हैं, पता चला कि इन शैतानों ने ये चाल अबू जहल से सीखी है और उसी की नस्ल हो तो कोई पता ही नहीं, वरना और मक्के में मिल सकते थे। सुमैया को छांट के क्यों लाया? इसलिए कि ये बूढ़ी है, कमजोर है, डर जाएगी, उम्र रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी और बर्छा लेकर कहने लगा सुमैया अब दो रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, अरे मरने में मेरे देर क्या है? बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ। इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है? मुझे और क्या चाहिए? हज़रत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते हैं कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए। कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा है, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो, पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी तो मुस्कुरा रही हैं, काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातवा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे, अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल आराम से खड़ी है, बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाक मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिलाओ। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगी, मैं अपने कलमे की शहादत दूंगी, मैं अपने मजबूत ईमान का इजहार करूंगी, मेरे यहाँ घबराहट का नामो निशान नहीं। और मुफ्त का डरावा नहीं था,
चुनाचे अबू जहल आगे बढ़ा, अरे बूढ़े पे तरस न खाया, कमजोर है औरत है, माई है ज़ईफ है, बरछा मारा, इधर उधर ऊंट दौड़ा कर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। मजाल है जो ईमान में जर्रा बराबर भी तसलसल आया हो या घबराहट आया हो। अरे ईमान हो तो ऐसा हो, खुदा के कुरान की अजमत हो तो ऐसी हो। आज हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तहम्मुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हजार वाक़यात है सहाबा इकराम के, अरे जिन्होंने अल्लाह को अपनाया, मुजद्दद अल-फिसानी को गवालियार के जेल के किले के अंदर खुदा को पुकारना पड़ा और खुदावंद आलम के नाम की सरबे लगाई। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, अल्लामा इब्न तैमिया मरहूम का जनाजा दमिश्क की जेल के मीनारे से ऐलान होकर के बाहर आता है। कौन है जिसने मुसीबत ना सही? और तुम्हारे करीब की बात है, यह हिंदुस्तान का बादशाह जफर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कैद करके रंगून ले गए, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक अंग्रेज अफसर ने आकर के कहा कि दोपहर के वक्त तुम्हारी दावत है। शाह जफर हैरान है, कहा मैं कैदी और कहा मेरी दावत, क्या बात है? कि नहीं नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने तुम्हारी दावत की है। अंग्रेज बड़ा बेईमान था, उसने जिस तरह की गोली कोई खाता दिखाई दिया वैसी गोली मारी। किसी को सर का लकब दे दिया, किसी को जायदाद और मुरब्बे और जागीरें दे दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ताकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी करते रहें। और शायद से उन मुसलमानों को भी आज तक बाज लोग गद्दारी करते चले आते हैं। वो फिर कहते हैं जी हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। अच्छा, क्या निशानी है जी मुसलमानी की? कि देखो ना जी मेरा अब्बा सर था, सर, अंग्रेज का दिया हुआ लकब सर का था। ये नहीं कहा कि मेरा बाप नमाजी था, हाजी था, गाजी था, मुजाहिद था, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे मर मिटने वाला था। कि नहीं नहीं, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाया करता था, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मारा करता था। ये जो तुम्हें बड़े बड़े आज भी तंग करते दिखाई दे और जिन्होंने हमारे मुल्क में 30 बरस हो गए तूफान मचा रखा है, ये सारे अंग्रेज के घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहता हूं ना, अब देहात के लोग कहते हैं अरे काका हुण क्या थी गा, रेडू ते हर वेले बांग लगी रहती है, रेडियो ते हुण तो बांग खली है। 30 साल में कभी रेडियो पे अजान नहीं हुई। वो बदमाशी फैलाई रेडियो टेलीविजन के जरिए, वो कंजरपना फैलाया कि खुदा की जमीन भी पना पुकार उठी। कंजरियों बदमाश औरतों के गाने हर वक्त, बड़े खुश हैं, सुभान अल्लाह। बेगैरत बना दिया गया पूरी कौम को। अब पकड़ाना खुदा ने, अब खुदा को याद करते या अल्लाह तू ही है, तू ही मेहरबानी करेगा। हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अपने अंजाम से इस कदर बेखबर क्यों रहता है? उसे क्यों ये अकल नहीं कि मैं मर भी सकता हूं, ऊंच नीच भी हो सकती है? तो शाह जफर की दावत की अंग्रेज गवर्नमेंट ने और पैरों की बेड़ियां खोल दी और हाथ की हथकड़ी निकाल दी और कमरे में जाकर के बिठा दिया, हाथ धुलाए और इसके बाद बर्तन आने शुरू हुए। 1 आया, 2 आए, 3 आए, एक के बाद दीगरे 12 बर्तन आए जिनके ऊपर सरपोश ढके हुए थे। और जब अंग्रेज अफसर ने शाह जफर के सामने आकर के वो बर्तन उठाए और सरपोश उठाए तो शाह जफर ने देखा कि पहले बर्तन में सबसे बड़े बेटे का सर था और उसके बाद उससे छोटे का सर था और फिर तीसरे का सर था। शाह जफर के 12 बेटे थे, 12 के 12 बेटों के सर शाह जफर के सामने बर्तनों में काट कर रखे हुए थे। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जफर रोया नहीं कि हाय मेरे सारे बच्चे मर गए, नहीं, तारीख कहती है शाह जफर ने मुस्कुरा दिया और कहा शाबाश मेरे बेटो, खानदाने तैमूरिया की नस्ल को यूं ही चाहिए कि वो अपने बाप की हुजूर में इसी तरह से सुरखरू होकर के आए। इस शाही खानदान की औलाद को यूं ही चाहिए था। मुझे तुम्हारा गम था कहीं मेरे बाद ये लोग काफिरों की गुलामी ना कबूल कर ले। मैं अब खुश हूं कि तुम भी पहुंच गए हो और खुदा के यहां मैं भी आ रहा हूं। तो यहां तो ऐसे ऐसे लोग करीब ही से हो गुजरे। बात क्या है? यही तुम्हारा मुल्तान शहर हर वक्त का राजा दीवान की हुकूमत है। 600 साढ़े 600 साल पहले की बात है। बेटे ने कलमा पढ़ा, मुसलमानों का अमल देखकर, कारोबार देखकर। आजकल तो कारोबार बड़ा अजीब है। जब तक 1 आने का रुपया ना बनाओ उस वक्त तक तो कारोबार नहीं चलता। रमजान शरीफ से पहले कोई 2 ढाई रुपए 3 रुपए नींबू नहीं खरीदता था,
اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے 20 روپے کر دیے اور 20 روپے نیمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی، اور اس کے بعد نعرہ اٹھایا قومی اتحاد زندہ باد. یہ اچھا قومی اتحاد ہے بھائی. روپے کے 20 بنانے اور لیں گے کون؟ روزہ رکھنے والے. تو تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودا خریدنے آئے تو تم اس کی کھال اتار لو؟ بڑا خوش ہو ہے جی تو کاروباری معاملہ ہے. اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جیب کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. ملاوٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی، بلیک مارکیٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے. پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے؟ پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا صحابی ہے ابن حذافہ ہے سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.